अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज वितर की नमाज कैसे पढ़ें, प्रैक्टिकल वीडियो है। मैं आज की इस वीडियो में वितर की नमाज आपको पढ़कर दिखाऊंगा। बहुत से लोग नहीं जानते कि वितर की नमाज का सही तरीका क्या है, गलतियां करते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते कि वितर की कितनी रकात में हमने सूरत मिलानी है, कौन सी रकात में हमने सना पढ़नी है, कौन सी रकात में नहीं पढ़नी, नमाज में आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह कब और कहाँ पढ़नी है, कहाँ नहीं पढ़नी। इसी तरह वितर की कौन सी रकात में हमने दुआए कुनूत पढ़नी है, पहली रकात में, दूसरी में या तीसरी में दुआए कुनूत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे या नहीं। इसी तरह अगर किसी को दुआए कुनूत याद नहीं है तो वो वितर की नमाज कैसे पढ़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वितर की नमाज का मुकम्मल तरीका बताने जा रहा हूँ, नियत से लेकर सलाम फेरने तक A to Z कंप्लीट गाइड करने जा रहा हूँ। इसलिए आपने इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो वितर की नमाज का तरीका आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, सबसे पहले हमने नियत करनी है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर है। अब कोई भी अमल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उससे पहले नियत करना ये ज़रूरी है। अब नियत है क्या? असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये मुस्तहब है, उलमा ने लिखा है। असल नियत दिल का पुख्ता इरादा। अब नियत करें, नियत की मैंने 3 रकात वितर वाजिब की, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह में रकाब शरीफ के। अगर इस तरह भी इरादा कर लेते कि मैं वितर की नमाज पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, दिल ही में इरादा कर लिया, जब भी ठीक है। नियत करने के बाद हम तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। मैं जितनी चीज़ें भी पढ़ूंगा ना, ये बुलंद आवाज़ से सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। आप आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगे। इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच जाए, अगर आसपास कोई शोर नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि खामोश खड़े रहते हैं, पूछा जाए तो बताते हैं कि हम दिल ही में पढ़ रहे थे सब चीज़ें। तो इस तरह नमाज नहीं होती, याद रखिएगा। बहुत ही अहम मसला है। बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं और अपनी नमाजें ज़ाया करते हैं। दिल ही में पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। कम अज़ कम इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि अगर आसपास कोई शोर नहीं है तो आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच जाए, जो कुछ आप पढ़ रहे हैं अल्फाज अदा हो रहे हों, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमने नियत की। नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहकर हम नमाज शुरू करेंगे। अल्लाहु अकबर। अब सबसे पहले हमने सना पढ़नी है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। बहुत से लोग सना से पहले भी ताऊद और तस्बीह यानी आऊज़ु बिल्लाह या फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ये बिल्कुल गलत है। नमाज शुरू की अल्लाहु अकबर कहकर। अब सबसे पहले नमाज में हम सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना मुकम्मल करने के बाद अब हमने आऊज़ु बिल्लाह भी पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे, ताऊद और तस्मीह अब पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताऊद और तस्मीह के बाद हम सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आमीन। और उसके बाद फिर हम कोई सूरत मिलाएंगे, जो भी आपको सूरतें याद उनमें से कोई एक सूरत आप तिलावत कर लेंगे। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि तरतीब ज़रूरी है, यानी उलट नहीं पढ़ेंगे। सूरह बकरा की तरफ, सूरह नास की तरफ आएंगे, उलट नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी पहली रकात में आपने जो सूरत पढ़ी है, दूसरी रकात में उससे अगली सूरत होनी चाहिए, ना कि पिछली सूरत, ठीक है ना। अब सूरत मिलाएंगे, उससे पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सूरत मिलाने के बाद रुकू में जाएंगे, अल्लाहु अकबर। रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा। मैं रुकू और सजदे की तस्बीहात नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपने रुकू की तस्बीह पढ़नी है। सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ लें, 5 मरतबा, 7 मरतबा, ठीक है ना। समिअल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना वलकल हम्द अल्लाहु अकबर।
سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. یہاں دونوں سجدوں کے درمیان بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اگر آپ کو وہ یاد ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں گے. اللہ اکبر. یہ ہم دوسری رکعت میں پہنچ چکے ہیں. اب ہم یہاں پر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. یعنی جیسے دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. سورہ فاتحہ کے بعد ہم کوئی سورت پڑھائیں گے، ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. اللہ اکبر. اب ہم رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سجدے کی تسبیح. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے. اللہ اکبر. اب یہاں پر ہم آ چکے ہیں، یہ پہلا قاعدہ ہے، یعنی دوسری رکعت میں ہم التحیات بیٹھیں گے. اب یہاں پر پہلی التحیات جب بیٹھیں گے نا دوسری رکعت میں، اب یہاں پر ہم نے تشہد مکمل پڑھنی ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات یہاں سے لے کر عبدہ ورسولہ تک، یہاں تک، اس سے آگے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. نہ درود پاک پڑھیں گے، نہ ہم نے دعا پڑھنی ہے، جسٹ اتنا ہی پڑھیں گے. تشہد کمپلیٹ کرنے کے بعد عبدہ ورسولہ تک، یہاں تک پڑھنے کے بعد اب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اگر ہم درود پاک بھی پڑھیں گے یا پھر خاموش بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تو آپ کے اوپر سجدہ صاحب لازم آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہاں پر ہم نے تشہد کمپلیٹ کرنی ہے اور تشہد کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تیسری رکعت میں ہم نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو ہم نے ثنا پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. نہیں، ثنا نہیں پڑھیں گے. ثنا جسٹ پہلی رکعت میں جب ہم نے نماز شروع کی اس وقت ہم ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد کسی بھی رکعت میں دوبارہ ثنا نہیں پڑھیں گے. اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اس کے بعد پھر ہم کوئی سورت ملائیں گے. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تیسری رکعت میں ہم نے کوئی سورت ملانی ہے یا نہیں. وتر کی تمام رکعتوں میں سورت ملائیں گے. اگر نہیں ملائیں گے تو نماز نہیں ہوگی. ہاں بھول گئے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، پھر سجدہ صاحب لازم آئے گا، لیکن ہم نے سورت ضرور ملانی ہے. تینوں رکعتوں میں سورت ملائیں گے. اب ہم سورت ملاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورت ملانے کے بعد اب ہم نے تکبیر قنوت کہنی ہے.
یعنی دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے ہم تکبیر جو کہتے ہیں یہ تکبیر کہیں گے، اس کے بعد پھر ہم دعائے قنوت پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم نے تکبیر قنوت کہنی ہے، اللہ اکبر۔ تکبیر قنوت کہنے کے بعد اب ہم نے دعائے قنوت یہاں پر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، دعائے قنوت پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی، بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے؟ نہیں، دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ تکبیر کہی آپ نے، تکبیر قنوت اللہ اکبر، اب ہم دعائے قنوت ہی سٹارٹ کریں گے، مکمل دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ اب ایک اور سوال بھی ہے کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ کیا پڑھے گا؟ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ پہلی فرصت میں دعائے قنوت یاد کرے، لیکن جب تک دعائے قنوت یاد نہیں ہو رہی تو وہ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے دعائے قنوت پڑھ لی، دعائے قنوت پڑھنے کے بعد ہم نے اللہ اکبر رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی۔ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں گے، اللہ اکبر۔ یہ ہمارا آخری قعدہ ہے، اس میں آخری التحیات میں جب بیٹھیں گے تو اس میں ہم نے مکمل تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں سے لے کر عبدہ و رسولہ تک، اس کے بعد پھر ہم درود پاک بھی پڑھیں گے، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ درود بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ والی دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دعائیں پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم سلام پھیر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ وطر کی نماز پڑھنے کا بالکل صحیح طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے لوگ چند چیزیں نہیں جانتے تھے، مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب پڑھنی ہے کب نہیں پڑھنی۔ بہت سے لوگ التحیات، تشہد سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، درود سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، یا اسی طرح ثنا سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، یا دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب بھی ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے یا پھر کوئی سورت ملانی ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ پھر کہیں پر بھی نماز میں جو ہے ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہم نماز کے شروع میں پہلی رکعت میں جب ہم ثنا پڑھ چکے، اس کے بعد پھر ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے، اس کے بعد پھر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ نہیں پڑھیں گے کہیں بھی، ٹھیک ہے نا۔ باقی جتنی بھی رکعتیں ہیں ان میں جب بھی ہم کھڑے ہوں گے قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا پھر کوئی سورت ملائیں گے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔